تو اب مکے سے بلال دوڑے ہوئے آئے، روم سے صہیب دوڑے ہوئے آئے، یہودیت کے خیمے سے عبداللہ ابن سلام آئے، مکے کی بھٹکتی ہوئی وادیوں سے ابو بکر صدیق آئے، ام ایمن آئی، زید آئے، خدیجہ آئی اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم جس کے متلاشی تھے، ہم جسے ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں اس تک پہنچاتے، ہمیں اس کی بارگاہ میں لے چل، ہمیں اس کے پاس لے چل۔ ایمانداری سے بتاؤ بھائی، امانت اللہ کو آپ نے بلایا، مولانا اظہر الدین صاحب دامت برکاتہم کو بلایا، مولانا ابو الحسن صاحب کو بلایا، مولانا شریف احمد صاحب دامت برکاتہم کو بلایا، تو کیوں بلایا؟ ان کی صورت دیکھنے کے لیے یا برقع کھلانے کے لیے یا تقریر سننے کے لیے؟ بھائی تقریری سننے کے لیے تو بلایا۔ ابھی مولوی صاحب جن مولویوں کو ہاتھ کی دسوں انگلیاں کھڑی کر لو، کانوں کی برابر پہنچا دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب وہ سب سے بڑا ہے تو میرے ہاتھ کی دسوں انگلیاں گواہ ہے کہ میں نے اس کے مقابلے ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا۔ اب اللہ ہے اور امانت اللہ ہے۔ اے میرے رب، اب تیرے میرے بیچ کوئی اور نہیں، تیری ذات کی قسم، میرے ہاتھ کی دسوں انگلیاں گواہ ہے کہ میں نے تیرے سوا سب کو پسے پشت ڈال دیا، اب تو ہے اور میں، تیرے میرے بیچ اب کوئی نہیں۔ مگر ہمارے نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یوں نہ کرتے، یوں کرے مولوی صاحب تو ہے اللہ میاں میں نہ آیا یہ لایا ملا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دسوں انگلیاں کھڑی رہے، یہ اس بات کا اعلان اور اظہار ہے کہ اے میرے رب، میں نے تیرے سوا ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا، اب بس تو ہے اور میں۔ ساری دنیا سے کٹ گیا، حنیف ہو گیا۔ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کا اتباع کرو جو حنیف تھا، جو سب سے کٹ کے رب کا ہو گیا تھا۔ بندہ بھی نماز میں سب سے کٹ کے رب کا ہو گیا، ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بڑے کے سامنے جب جاتے ہیں تو چند تعریفی اور توصیفی کلمات بھی کہتے ہیں۔ بندے نے بھی وہی کہا، سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند و بالا ہے تیری ذات، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مسجود۔ اللہ۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی بارگاہ سے لے کر آئے تھے، وہ بندے کو درخواست پیش کی کہ لے یہ درخواست دے دے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ درخواست کا پہلا جملہ زبان سے نکلا تھا کہ رحمان کی رحمت کو حرکت آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا الرحمن الرحیم، آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندے نے کہا مالک یوم الدین، آواز آئی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آواز آئی او میرے بندے، تو میری عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے، میں اپنی مدد و نصرت کو تیرے لیے واجب کرتا ہوں۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بہت پگڈنڈیاں ہیں یہاں تو،
کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، کوئی یہاں جا رہا کوئی وہاں جا رہا، کوئی برجا جا رہا کوئی سوالے جا رہا، کوئی مندر جا رہا کوئی فلاں جگہ جا رہا، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے جو تجھ تک جائے۔ وہ کون سی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ دکھا دے جن پہ تیرا انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی راہ دکھا دے، صدیقوں کا چلن دکھا دے، شہیدوں کی وفا دکھا دے، ولیوں کی صفا دکھا دے، اے اللہ ان نیک بندوں کی راہ دکھا دے جو اس راہ پہ چل کر تجھ تک پہنچ گئے، تیرے انعام کے مستحق ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ گمراہوں اور مردودوں کے راستے سے میری حفاظت فرما، آمین۔ ارے بولو آخر میں کہتے ہو آمین نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں نے جو یہ درخواست تجھے پیش کی ہے، میں نے جو یہ عریضہ تجھے عرض کیا ہے، میں نے جو یہ چھوٹی سی چٹھی تیری بارگاہ میں رکھی ہے، آمین۔ اے اللہ اسے قبول کر لے، اے اللہ اسے قبول کر لے۔ اللہ اب بتاؤ افضل گڑھ والوں، امام بخاری سے بتائیے ہدی للمتقین، او میرے بندے تو نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا، نبیوں کا راستہ مانگا، صدیقوں کا راستہ مانگا، شہیدوں کی وفا مانگی، ولیوں کی خانقاہ مانگی، او میرے بندے نے نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صدیق آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ولی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شہید آتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں تجھے ایسا پائیدار رہبر دے رہا ہوں جو قیامت تک تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ سچا پکا قرآن ہے، اسے پڑھتا جا اور زندگی کی راہ پہ چلتا جا۔ یہی قرآن نبیوں کی راہ ہے، یہی قرآن صدیقوں کا چلن ہے، یہی قرآن شہیدوں کی کرب و بلا ہے، یہی قرآن ولیوں کی خانقاہ ہے۔ یہ میں تجھے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک یہ کتاب دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساری باتیں ہینڈ ٹو ہینڈ ہو رہی نہ ہو رہی؟ بولو ہو رہی نہیں؟ ہینڈ ٹو ہینڈ، ہاتھ تو ہاتھ۔ تو ایمان سے بتاؤ ایسے مالک میں حقیقے کے سامنے جذبہ شکر سے گردن جھکے گی کہ نہیں؟ اب بولو جھکے گی نہیں؟ سمدیانے میں جب بارات لے کے جاؤ گھر جوڑا ملے نا تو سب کے سامنے اتنا سلا لیتے ہوں، میں سلا لیتے ہوں 250 روپے کی جوڑی سے۔ ارے یہاں تو ساری خدائی تک پہنچنے کی راہیں مل رہی ہے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ بندہ شکرانے میں جھکے گا کہ نہیں؟ فوراً جھک گیا، فوراً جھک گیا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، میں اس کی عظمتوں کے گڑ کیسے گاؤں، میں تیری عظمتوں کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ جو میں نے کہا وہ تیری رحمت نے سن لیا، او داتا جو میں نے مانگا وہ تو نے عطا کر دیا۔ سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں پڑا ہوا اپنے رب کی عظمتوں کے گڑ گا رہا ہے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانا پہلے مٹی میں گرتا ہے جبھی تو اوپر کو اٹھتا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ میرے پیارے، اگر تمہارا کوئی بیٹا باہر سے آ کر تمہارے پاؤں چھونے لگے تو تم فوراً اس کے خودے پکڑ کے سینے سے لگا لو گے کہ نہیں؟ اگر کوئی نیک تینت بہو اپنی ساس کے آگے جھک کر کے سلام کرنے لگے تو ساس بہو کی کولی بھر کے اٹھا لے گی اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے گی۔ بندہ اللہ کے سامنے جھکا، اب تک یہ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا، وہ عرش سے جواب دے رہا تھا، بندہ جیسے جھکا خدائی زمین پہ آ گئی اور بندے کے دونوں پودے پکڑ کے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سن لی میرے بندے، اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف بیان کی فوراً پودے پکڑ کے کھڑا کر دیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سن لی میرے بندے، اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی بندہ جھوم کے وجد میں تاک گیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے میرے رب، میں نے تیری کیا حمد و تعریف بیان کی، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح پڑھ رہا ہے، میں بھی انہیں میں کا ایک ادنا کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ منزل کے قریب آ گیا،
جب وہ منزل کے قریب آ گیا، اب تک پتے پردہ گفتگو ہو رہی تھی، اب وہ سامنے آ گیا۔ ایمان سے بتاؤ، جب کوئی سامنے آ جائے تو پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا اپنے حاکم اعلیٰ کے سامنے، یا گر جائے گا؟ بندہ بھی دھوم دوسی گر گیا، اچھا خاصا کھڑا ہوا تھا، جھکا ہوا اوپر کو، دھوم۔ میں نے مولانا شفیق صاحب سے کہا حضرت جی قاری جمشید کو کیا ہو گیا؟ خود تو گرا، سب کو گرا دیا، اچھے بھلے کھڑے تھے زمین پہ ڈال دیا۔ ارے موسیٰ کو تو طور پہ دھکے ملے تھے، ہمیں خدا کے گھر میں کس نے گرا دیا؟ مولانا شفیق نے کہا او بے وقوف امانت اللہ، تو زمین پہ نہیں گرا، یہ لوگ زمین پہ نہیں گرے۔ چل محمد عربی کالی کملیا والے سبز گنبد کے مکی سے پوچھے آقا یہ زمین پہ کیوں گر گئے؟ تو سنہری جالیوں سے چھن چھن کے آواز آئی وہ زمین پہ نہیں گرے، ارے وہ تو وہاں پہنچ گئے جہاں میں انسانوں کو پہچانے آیا تھا۔ الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا زمین پہ نہیں اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ زمین پہ نہیں گرے، یہ تو انتہائی قرب ہے کہ خدا کے پیروں پہ تمہارا سر پہنچ گیا۔ میں کہتا ہوں تیری معراج کالی کملیا والے آقا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، ارے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بندے نے اللہ کے پیروں پہ سر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کو حلقے میں لے لیا اور گر گرا کے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں ادنا تو اعلی، میں ادنا تو اعلی، میں ادنا تو اعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مگر مان خیال آیا، چور گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، کہاں تو کہاں اللہ؟ کتنی دیر ہو گئی تجھے اس کے پیروں پہ سر رکھ کے؟ ارے بڑوں کے ساتھ میں تو 2 منٹ کی ملاقات ہو جائے تو وائے نصیبہ، وائے مقدر، تو بیوقوف تو بار بار سبحان ربی اللہ اس کے پیروں پہ سر رکھ کے لگا رہا، کہیں رب کائنات ناراض نہ ہو رہا ہو، کہیں اس کی ہدایت پر ہم نہ ہو گئی ہو۔ ڈرتا سہما خوف میں بھرا ہوا بدن سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، مگر سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ رب کائنات تو اس ادائے بے قراری سے مسکرا رہا ہے، زلف پر ہم ہونے کی بجائے لطف و عنایت کی برکھا ہو رہی ہے۔ تشکر و امتناع میں پھر گر گیا، اسے دوسرا سجدہ شکرانہ کہتے ہیں، پہلے سجدے کی قبولیت کا شکرانہ کہتے ہیں۔ پھر پیروں میں گر گیا، پھر کھڑا ہوا، اس سے گفتگو کی، پھر جھک کے اسے قریب بلایا، جب وہ قریب آ گیا تو پھر اس کے پیروں پہ گر گیا، کبھی 2 دفعہ، کبھی 3 دفعہ، کبھی 4 دفعہ، بالآخر اللہ کو پیار آ گیا۔ اللہ کو بولتے کیوں نہ، پیار آ ہی گیا۔ میرے بندے کیوں تو ٹھک بیٹھک کرے جا رہا؟ ارے تو نے کھڑے ہو کے مجھے پکارا، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، تو جھکا، میری رحمت نے تجھے سنبھال لیا، تو گیا، میں نے پیروں پہ تجھے اٹھا لیا۔ او میرے بندے بتا تیرا مدعا کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ بیٹھ جا، بیٹھ کے بتا تو چاہتا کیا ہے، تیری بے قلی کی وجہ کیا ہے، تیرے اضطراب کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ نے التحیات میں بٹھا لیا، یہ ہے التحیات۔ 2 دانوں ہو کر دامن کو یوں کر کے، ارے یوں ہاتھ رکھ کے، ارے یوں گردن جھکا کے اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا بتا تیرے منشا مراد کیا ہے، تیرا مدعا کیا؟ تو بندہ کہہ رہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اے اللہ میرا مدعا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ میری جانی، میری مالی، میری فعلی ساری عبادتیں تیرے لیے، بالفاظ دیگر او میرے رب میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری اولاد تیرے لیے، میری صبح تیرے لیے، میری شام تیرے لیے، میری زندگی کا ایک ایک کام تیرے لیے، لیکن تو ہو جا میرے لیے۔ او میرے رب میں ساری کائنات تجھ پہ بھیٹ چڑھا کے
صرف تجھ سے اپنائیت کا رشتہ چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، بس اس کے علاوہ اور میرا کوئی مدعا نہیں۔ اچھا، تیری جان میرے لیے، تیرا مال میرے لیے، تیرے اعمال میرے لیے، تین چیزیں پیش کی، تین تحفے پیش کیے، میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرے اعمال تیرے لیے، مگر تو ہو جا میرے لیے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے بندے، تیری جان میرے لیے تو جا میری سلامتی تیرے لیے، اور تیرا مال میرے لیے تو جا میری برکتیں تیرے لیے، اور تیرے اعمال میرے لیے تو جا میری رحمتیں تیرے لیے۔ او میرے بندے، تو میرے لیے تو میری خدائی تیرے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تحیات، سمجھے بھیا بات؟ یہ ہے التحیات۔ میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرے اعمال تیرے لیے، جواب ملا تو جا میری سلامتی تیرے لیے، میری رحمتیں تیرے لیے، میری برکتیں تیرے لیے۔ او میرے بندے، تو میرے لیے تو جا میری خدائی تیرے لیے۔ اللہ، مگر اب خیال آیا بے وقت، نہ حق شنا، نہ قدرے، احمق، بے وقوف، اپنی اپنی کرے جا رہا، اپنی اپنی کرے جا رہا۔ ارے بھول گیا اس محسن اعظم کو، اس رحمت عالم کو، کہ جس کے صدقے میں تجھے رب کی چوکھٹ تک پہنچنا میسر ہوا، رب کے قدموں پہ گرنے کی ادائیں آئیں، خدا سے بات کرنے کے طریقے جس نے سکھائے، اس آقا رحمت عالم کو بھول گیا۔ فوراً جذبہ تشکر و امتناع میں ڈوب کر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے رب، میرا کمال نہ تھا کہ تیری چوکھٹ تک پہنچ جاتا، یہ میرے اندر استعداد نہ تھی کہ اپنے اندر کی بات تجھ سے کہہ سکتا، یہ تو ساری احسانات ہے کالی کملیہ والے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں تیرے در تک رسائی کیسے ہوتی؟ اے اللہ، جس رحمت عالم نے ہمیں تیرے در تک پہنچایا ہے، تو اپنی رحمتوں کے در اس کے لیے کھول دے۔ یہ ہے درود و سلام، یہ ہے درود و سلام۔ اب تو بات ہو گئی تمام، یہ ہے درود و سلام، اب تو بات ہو گئی تمام۔ چلو پھر اب کریں گے گھر کا کام، مگر جانے سے پہلے ایک خیال آیا۔ کیا؟ مولوی شفیق کہیں گے صبح کو بھائی مولوی صاحب کی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اور مرغے کی ٹانگ وانگ نہ ملی ہو تو ذرا معاف کر دیجیے، اور یہ بات مت لگی اور دل مت لگی ہو۔ اللہ سے بندہ بھی چلتے وقت کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ او میرے رب، میں انسان ہوں، مرکب من الخطاء والنسیان ہوں، قدم قدم پہ بہتنا میری عادت ہے، لمحہ لمحہ پھسل جانا میری فطرت ہے۔ او میرے رب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو تو مجھے معاف کر دیجئے، ناراض نہ ہوجے۔ یہ آخری عرض ہوتی ہے جو بندہ اپنے رب سے کہہ کر اس کامیاب ملاقات پر سلامتی کی شیرنی باندھتا ہوا مسجد سے باہر ہو جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے واہ 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 واہ، مزہ آ گیا۔ سلام 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 سلام، اللہ سے آج ہو گیا کلام۔ اس کامیاب ملاقات پر سلامتی کے پھول کے گلدستے بانٹتا ہوا بندہ اللہ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہے، مگر یہ ایسی حسین ملاقات کہاں، یہ ایسی حسین بات کہاں؟ اب تو یہ حال ہو گیا کہ باغ میں لگتا نہیں، ارے باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، او افضل گھر والے دام پہ لگتا نہیں، اور افضل گھر میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھوں ایسے دیوانے کو میں، اب تو کہیں دل نہیں لگتا، ایسا محبوب مہربان معشوق مل گیا کہ اب تو اس کے علاوہ کوئی جلوہ نظر میں اچھا نہیں لگتا، اب تو اس سے بات کے سوا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا، اب تو رات
رات ہوگی تیرے گھر، صبح ہوگی تیرے گھر، دن ڈھلے گا تیرے گھر، دن چڑھے گا تیرے گھر، دن ڈوبے گا تیرے گھر، دن نکلے گا تیرے گھر. یہ ہے 5 وقت کی نماز. سمجھ میں آگے 5 وقت کی نماز کا فلسفہ. یہ ہے 5 وقت کی نماز. اب تو صبح ہوگی تیرے گھر، شام ہوگی تیرے گھر، دن ڈھلے گا تیرے گھر، دن چڑھے گا تیرے گھر، سوؤں گا تو پہلے تیرے گھر، سونے کے لیے سو کے اٹھوں گا تو پہلے تیرے گھر. اب تو میرا سر اور تیرا در، تیرا در اور میرا سر. اللہ اکبر. یہ ہے 5 وقت کی نماز. آ رہی سمجھ میں نہ آ رہی؟ ہاں ماشاء، یہ ہے 5 وقت کی نماز. مگر میرے پیاروں، افضل گڑھ کے جیالوں اور شریف نگر سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں اور دوسری جگہوں سے آئے ہوئے وحدت میں خانہ وحدت کے میں خوروں، عشق بازی نہ کرے، عشق بازی نہ کرے اور نہ کبھی بیمار ہو، گاٹھ کو پیسہ بچے دونا بدن تیار ہو. اور میر تقی میر اس سے آگے کی بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لو ابھی بھی بھول گیا. ہاں، عشق بازی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے امیر، عشق بازی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے امیر، دل ہے لوہے کا تو پتھر کا جگر پیدا کر. اب تو عشق ہو گیا ہے، اور نہ جانا اور نہ جانا. اب صبح تیرے گھر ہو رہی، شام اس کے گھر ہو رہی، دوپہر اس کے گھر ہو رہی، دن اس کے گھر ڈلنا، دن اس کے گھر نکلنا، دن اس کے گھر چھپنا. اب تو اس کے گھر اور اپنے در سے کسی اور کوئی در اچھا نہیں لگ رہا ہے. مگر میرے پیاروں، بولو جب آنا جانا ہو گیا تب تیسرا نمبر کیا ہے؟ بولو تیسرا نمبر کیا ہے؟ ہاں، یہی ہے کڑوی گھٹی. بس یہ تیسرا نمبر جو ہے، جس نے اسے پی لیا خدا کی قسم وہ امر ہو گیا. تیسرا نمبر ہے کھانا کھلانا. اب جب آنا جانا ہو گیا، تعارف ہو گیا، آنا جانا ہو گیا، تو اب اگر وہ دوست کہیں ملے تو اس سے کھانے کو پوچھو، چائے کی بات کرو، اس کی کوئی ضرورت ہو اس کے اظہار سے پہلے پوری کرتا ہوں، تبھی تو دوستی باقی رہے گی. اب بولو، اگر تم آتے جاتے تو رہے لیکن وہ تمہارے گھر آیا، تم نے روٹی کو نہ پوچھا، دوستی رہ جائے گی یا ختم؟ ختم. ہاں بس سمجھ لو، ایسے نہیں چلے گی عشق بازی کہ ایک مولوی صاحب سے دوستی کر لی. دیکھو مولوی سے مت کریے، چاہے دنیا سے کر لی. تمہارے گھر تو مرغے کے بغیر سبحان اللہ اس کے منہ سے نہ نکلنے کا، اور اپنے گھر مسور کی دال کھلاتا ہوا کہے گا ماشاء اللہ نبی بڑا سادہ کھانا کھاوے تھے. ابے ظالم، نبی سادہ کھانا کھاوے تھے تو دوسرے کی مرغے کی پلیٹیں کیوں صاف کرنا؟ تو ایک ہی مولوی سے ہو گئی دوستی. جانے لگا سعودی عرب، کہنے لگا ملتاب جی کا جی کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں، اور دیکھیے تمہارے بغیر دیکھے مجھے چین نہیں پڑتی، یہ جو انگوٹھی ہے یہ مجھے دے دو، میری انگلی میں رہے گی، دیکھتا رہوں گا، یاد کرتا رہوں گا. مولانا تو ہوئی ہے 24 بتیے پڑھے ہوئے. کہنے لگے بھائی جی یاد ہی کرنا نا، تو ایسے چلا جا، خالی انگلی دیکھ کے یاد کر لیے کریے کہ مولوی سے مانگی تھی دینا. تو بولو چل جائے گی دوستی؟ بولو چل جائے گی دوستی؟ ہاں دوستی ہو گئی، تعارف ہو گیا، آنا جانا ہو گیا، تو اب کھلائے پلائے بغیر دوستی باقی نہیں رہے گی. اسی لیے نماز کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ. ارے جب میری جان پہچان ہو گئی، میرے آنا جانا ہو گیا، تو میرے بندوں مجھے کھلانا پلانا شروع کرو. مجھے کھلاؤ پلاؤ، رسگلے کھلاؤ، گلاب جامن. اور جوتا نہ ہو تو جوتا دو، اور سردی آئے تو مجھے لحاف بنا دو، اور بھوک لگے تو مجھے کھانا کھلا دو، اور پیاس لگے تو مجھے پانی پلا دو. افضل گھر والے کہنے لگے امانت اللہ، منہ پھیر دیں گے. بات ہوش میں کر، بات اللہ کی کر رہا ہے. اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پانی سے بے نیاز ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو سردی نہیں لگتی. ارے نہیں لگتی تو میں کیا کروں؟ اللہ تو خود ہی کہہ رہا، اللہ تو خود ہی کہہ رہا
बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह कल कयामत के दिन एक बंदे को अपने करीब बुलाकर उसके कंधे पे हाथ रख के कहेगा, ओ मेरे बंदे, मुझे भूख लगी, तू खाता रहा, मुझे खाना नहीं खिलाया तूने। ओ मेरे बंदे, प्यास से मेरे लबों पे पपड़ी जम गई, तूने मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाया। ओ मेरे बंदे, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ एरिया रगड़ता रहा, तू मुझे देखने तक नहीं आया। बंदा कहेगा, अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहूंगा ये कल में तो कुफ्र का फतवा लग जाएगा, तेरी जात तो इन सारे उनको नकाइस से पाक है, तू तो सबको शिफा देता है, मरीज नहीं होता, तू तो सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता, तू तो सबको सैराब करता है, खुद नहीं पीता। आवाज आ रही है, खबरदार, ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है और उससे प्यार करने वाले मेरे कुनबे के अफराद भूख से तिल मिलाते रहे तो खाता रहा। मेरे कुनबे के अफराद बगैर वालिद के अस्पताल में एरिया रगड़ते रहे तू घरों में टेप रिकॉर्डर वीसीआर देखता रहा। मेरे बंदे फुटपाथ पे सो सो के सर्दी की बर्फ के थाल में जम गए, तू गड्ढों में लिपटा हुआ सोता रहा। मुझसे प्यार मेरे अयाल की कोई परवाह नहीं की। झूठा है तेरा प्यार, झूठा है तू। मुझसे प्यार करने वाला मेरी अयाल से जरूर प्यार करेगा, मेरे कुनबे से जरूर प्यार करेगा। ईमान से बताओ मेरे प्यारो, मैं अपना बच्चा लेके आ जाऊं अफजल घर, तो जो भी मेरे मुताल्लिकीन है, अहबाब है, दोस्त है, वो मुझसे तो कोई बात न करने का, सब उसी से बातें करेंगे। भाई ठीक है, हाँ माशाल्लाह, क्या नाम है तुम्हारा, पढ़ते हो तो, हाँ माशाल्लाह, कल मत नहीं हो। अब यार इतने दिनों की दोस्ती पर लड़का फेर दिया इन्हें, बोलो किससे बात करोगे? अरे मुझसे करोगे, मेरे बच्चे से करोगे? खुदा की कसम, अगर तुमने मुझसे बात की मेरे बच्चे को न पूछा तो मेरे दिल में दबाव आ जाए। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह पर खर्च करने का मतलब यह है कि अल्लाह के अयाल, अल्लाह के कुनबे पर खर्च करो। अल्लाह का कोई बंदा भूखा मिल जाए तो उसे खाना खिलाओ, अल्लाह का कोई बंदा प्यासा मिल जाए उसे पानी पिलाओ। अल्लाह की सारी मखलूक उसका अयाल है, अल्लाह की अयाल समझ के तुम उस पर खर्च करोगे, वो अल्लाह ही पर खर्च करना होगा। आपने सुना नहीं, अल्लाह की मखलूक कुत्ता, कुत्ता जैसी मखलूक सिसक रहा, तड़प रहा, प्यास के मारे जबान निकाले पड़ा। एक तायफा बदचलन औरत के दिल में रहम आ गया, उसने कुत्ते की प्यास में तड़पते हुए देखा तो जल्दी से पानी का कुआ मिला तो डोल और रस्सी नहीं था, दुपट्टिया उतारी, पाँव में से मोजा निकाला और बांध के डाला, पानी निकाला, उसके मुंह में बूंदे चिपका दी, वो फुरफुरी लेके खड़ा हो गया। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने, मैंने उस औरत को खुदा की जन्नत में टहलते हुए देखा। मेरे प्यारो, हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ऐ मूसा, मेरी मखलूक में जो सबसे बुरा हो उसे पकड़ के ला। हजरत मूसा यहाँ गए, वहां गए, इधर गए, उधर गए, यहाँ गए, वहां गए, इधर देखा, उधर देखा, यो भी मुझसे अच्छा, यो भी मुझसे। मोहतरम सामईन, सदाए इस्लाम कैसेट सेंटर मुत्तसिल काशफी जामे मस्जिद, मुस्लिम कॉलोनी, चुटमलपुर पर आलमी कुर्रा हज़रात की तिलावत की कैसेटें, नातखा साहिबान की नातें और मुख्तलिफ मुकर्रिरीन की तकरीरें हमा वक्त मुनासिब हदिये पर दस्तयाब हैं। एक बार राब्ता कायम फरमाएं। शुक्रिया।